ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ہر قسم کی تعریف رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، خطبہ جمعہ میں میرا جو عنوان ہے وہ اقامت صلاح معنی و مفہوم۔ میں نے ایک خطبہ اس موضوع پر دیا ہے اور اس موضوع پر یہ ہمارا دوسرا پارٹ ہے۔ میں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس مضمون کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کتاب و سنت کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اقامت صلاۃ سے جڑا ہوا ایک ایسا عنوان جس کی ضرورت مجھے، آپ کو اور جو بھی افراد نماز ادا کرتے ہیں ان کے لیے بے حد ضروری ہے، لازم ہے۔
میں انشاءاللہ اس عنوان پر آج آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اقامت صلاۃ کی تعریف میں پھر سے دہراتا ہوں۔ اقامت صلاۃ کہتے ہیں نماز کو اس کے شروط، ارکان، واجبات، سنن کے ساتھ خشوع و خضوع کو اختیار کرتے ہوئے جماعت کے ساتھ وقت مقررہ پر 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا، یہ اقامت صلاۃ کہلاتا ہے۔ میں نے نماز کے شروط، ارکان، واجبات، سنن کیا ہیں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ خشوع و خضوع کو اختیار کرنا نماز میں، یہ بھی اقامت صلاۃ میں داخل ہے۔ محترم سامعین، نماز میں خشوع اور خضوع کا ہونا لازم ہے، ضروری ہے۔ خشوع و خضوع کے بغیر نماز ناقص ہے، ادھوری ہے، بسا اوقات ہماری نماز غیر مقبول بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیتیں تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے۔ اہل ایمان کے جو بنیادی اوصاف ہوتے ہیں، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا۔ کامیاب ہونے والے ایمان والے کون ہیں؟ کون لوگ ہیں جو دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں؟ اللہ نے ان لوگوں کے اوصاف بیان کیے۔ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو بیکار اور لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے بیویوں کے اور اپنی ملکیت کے لونڈیوں کے۔ فإنہم غیر ملومین، کیونکہ وہ ملامت زدہ لوگوں میں سے نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون، جو کوئی آدمی اس سے تجاوز کر جاتا ہے، ظلم کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے حدود سے آگے بڑھتا ہے، ایسے لوگ حد سے آگے گزرنے والے ہیں، سرکشی کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے۔ تو محترم سامعین، کامیاب ہونے والے کے جہاں بہت سے اوصاف بتائے گئے ہیں، انہی میں سے ایک اہم صفت یہ بتائی گئی کہ اہل ایمان کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ خشوع و خضوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع کہتے ہیں کہ آدمی اپنے جسم کے ساتھ اپنے روح کو بھی حاضر رکھے، نماز میں اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن یعنی دل و دماغ کو بھی حاضر رکھے۔ تو محترم سامعین، نماز جو ہے صرف جسمانی حرکت کا نام نہیں ہے۔ نماز صرف جسم کے جو ظاہری اعضاء ہیں ان کو حرکت دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو دل ہے، دماغ ہے، ان کے ساتھ بھی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اگر ہم جسمانی اعتبار سے مسجد میں ہیں، ہمارا دل کسی اور جانب ہے، ہمارا دل کہیں اور پہ اٹکا ہوا ہے، ہمارا دماغ کسی اور جگہ پر ہے، ہمارا ذہن مارکیٹ ادھر ادھر ہوٹلوں میں وغیرہ ہے، تو ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں غیر مقبول ہے۔ کیونکہ نماز صرف جسم کو، جسمانی اعضاء کے ساتھ صرف نماز ادا نہیں کی جا سکتی، بلکہ جسمانی اعضاء کے ساتھ ساتھ جو باطنی چیزیں ہیں، دل و دماغ، ان کے ساتھ بھی نماز ادا کی جاتی ہے، تبھی جا کر ہماری نماز مقبول ہوگی اور قابل قبول ہوگی۔ تو محترم سامعین، لہذا ہمیں یہ اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے اور ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم جب نماز کو آتے ہیں تو کیا ہمارا دل نماز ہی میں ہوتا ہے؟ ہم نماز میں ہوتے ہیں تو کیا ہمارا ذہن نماز ہی میں ہوتا ہے؟ اگر ہم جسمانی اعتبار سے حاضر ہیں، دل ہمارا کسی اور جگہ پر ہے، دماغ ہمارا کسی اور جگہ پر اٹکا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اپنے آپ میں سدھار لانا چاہیے
آج بہت سارے افراد یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرف جسمانی اعضاء سے عبادت کرنا یہی نماز ہے، جو ظاہری چیزیں ہیں، جسمانی اعتبار سے عبادت کرنا، نماز ادا کرنا یہی نماز ہے، اسی کو نماز سمجھ بیٹھے ہیں، جس کی بنا پر کئی غلطیاں ہو کر بیٹھتے ہیں، اور بس اوقات ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کی بنا پر لوگ مذہب اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز کا مذاق بناتے ہیں۔ آپ کو ایسے ویڈیوز دیکھنے میں ملیں گے کہ ریلوے اسٹیشن میں لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، ٹرین آتی ہے تو نماز چھوڑ کر کے لوگ اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ امام صاحب بھی نماز چھوڑ کر کے ٹرین پکڑنے کے لیے بھاگنے لگتے ہیں۔ دیکھیے، جب دل و دماغ حاضر ہی نہیں ہے، صرف جسمانی اعتبار سے نماز ادا کر رہے ہیں، تو وہ نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے کہا گیا کہ آدمی جب سفر میں ہوتا ہے تو وہ سواری پر نماز ادا کر سکتا ہے۔ آپ بھاگنے سے بہتر تھا اور دل کو ادھر ادھر مائل کرنے سے بہتر تھا صبر کرتے، ٹرین آتی، آپ اندر سوار ہوتے، جا کر اندر ہی سکون سے نماز ادا کرتے، تو آپ کی نماز قابل تعریف ہوتی۔ نماز جو کہ ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اسی کو ہم گناہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں چائنا کا ایک ویڈیو بہت زیادہ مشہور ہو گیا۔ کیا ہوا؟ 7 منٹ میں 20 رکعت اس نے نماز تراویح پڑھائی، 7 رکعت، سارے لوگوں نے مل کر کے 20 رکعت نماز جو ہے 7 منٹ میں انہوں نے ادا کی۔ اور بڑی بے حسی کی بات یہ ہے، غلطی تھی انہوں نے کی، غلطی کرنے کے بعد پھر آ کر میڈیا میں بڑے جذبے کے ساتھ کہہ رہے ہیں، سینہ تھام کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریکارڈ بنا دیا، ہم نے ایک ریکارڈ قائم کیا، 7 منٹ میں ہم نے 20 رکعت نماز تراویح ادا کی۔ محترم سامعین، بے حسی ایسی کہ اقسام بد سے بدتر ہو گیا۔ دیکھیے، صرف ظاہری چیزوں کو حرکت دینا، اسی کو لوگوں نے نماز سمجھا، جس کی بنا پر ظاہری اعضاء کو بڑی تیزی کے ساتھ حرکت دیتے ہیں۔ نہ ذکر صحیح ہے، نہ قیام صحیح ہے، نہ تلاوت صحیح ہے، نہ رکوع صحیح ہے، نہ سجدہ صحیح ہے۔ ان تمام چیزوں کے باطل ہوتے ہوئے نماز کیسے صحیح ہو جاتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ایسی نمازیں باعث ثواب نہیں بلکہ باعث عذاب بن جاتی ہیں۔ تو محترم سامعین، ہمیں اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، مکمل طور پر وضو کرنے کے بعد کہا، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ نے فرمایا، میں نے ابھی جیسا وضو کیا ہے، اگر کوئی آدمی بالکل اسی طرح سے اچھی طرح سے وضو کر کے 2 رکعات نماز ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور اس نماز میں اپنے دل کو ادھر ادھر مائل ہونے نہیں دیتا، جو باہر کے جو خیالات ہیں ان خیالات کو اپنے دماغ میں نہیں لاتا، بلکہ مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی جانب توجہ دے کر کے 2 رکعات نماز ادا کرتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیے، 2 رکعات سنت پڑھنے کا اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا ثواب، اللہ تعالیٰ گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے، نماز کو مکمل توجہ کے ساتھ ادا کیا جائے، مکمل یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کیا جائے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نماز ادا کرتا ہے، بہت سے نمازی ایسے ہیں جو نماز تو ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد وہ مکمل طور پر نماز کا ثواب حاصل نہیں کرتے، نماز کا مکمل ثواب نہیں ملتا۔ کسی کو 10% ملتا ہے، کسی کو 9%، کسی کو 8%، کسی کو 7، کسی کو 6، کسی کو 5، کسی کو 4، اس طرح وہ ثواب حاصل کرتے ہیں، مکمل طور پر ثواب حاصل نہیں کرتے۔ کیوں حاصل نہیں کرتے؟ نماز میں خشوع و خضوع نہ ہونے کی بنا پر۔ محترم سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیزیں ہم سے، ہماری نمازوں سے
خشوع و خضوع کو چھین لیتی ہے، ہماری نمازوں کے خشوع میں خلل بنتی ہے، ایسے چیزوں کو پہلے کرنے کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں چند حدیثیں میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں اذا كان احدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وان اقيمت الصلاة، اگر دسترخوان تیار ہو جائے، کھانا دسترخوان پر حاضر کیا جائے، تو ایسی صورت میں آدمی کو بھوک بھی لگی ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز کو نہ جاؤ، پہلے کھانا مکمل کرو، پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، کیونکہ تم اپنے بھوک کو برداشت کر کے دسترخوان پر کھانا لگایا گیا ہے، نماز ادا کرنے کے لیے تم جاتے ہو، بھوک کی حالت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کی حالت میں خشوع و خضوع چلا جائے اور تمہارا ذہن جو ہے دسترخوان پر لٹک جائے، دسترخوان کی طرف، کھانے کی طرف تمہارا دماغ نماز میں متوجہ ہو جائے، اسی کی طرف تمہارا خیال چلا جائے اور نماز سے خشوع و خضوع ختم ہو جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے کھانا کھا لو، بعد میں نماز ادا کرو، کیونکہ نماز خشوع کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، تبھی جا کر کے مکمل اجر ملے گا۔ اسی طرح بول و برات، قضاء حاجت، پیشاب وغیرہ سے پہلے ہی فارغ ہونے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، کہ آدمی کے دسترخوان پر کھانا حاضر ہونے کی صورت میں یا پھر اسے قضاء حاجت کی اشد ضرورت پیش آئے، ایسی صورت میں وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے، یعنی پیشاب وغیرہ کو نہ جا کر، فارغ نہ ہو کر، اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا ہے، اس لیے کہ اس سے ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ ایک سوئی جو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے جس طرح کھڑے ہونا ہے، جس طرح توجہ دینا ہے، یہ توجہ جو ہے ہمارے ذہن کی چلی جائے گی، اسی لیے کہا گیا کہ پہلے جو ہے قضاء حاجت ضروریات سے فارغ ہو کر کے نماز ادا کیا جائے۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے جب نیند کا غلبہ ہو، بہت زیادہ آدمی نیند میں ہو، ایسی صورت میں کہا گیا ہے کہ پہلے اپنی نیند کو دور کرے، پہلے نیند کو دور کرے، اس لیے کہ نیند کی حالت میں اگر تم نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہو تو ہو سکتا ہے دعاؤں کے بجائے کچھ اور کہنے لگو، استغفار کے بجائے اپنے آپ پر بد دعا کرنے لگو، اسی لیے نماز کو جب آتے ہو مکمل طور پر چستی کے ساتھ آؤ، نشاط کے ساتھ آؤ، جو تمہیں نیند کا بوجھل ہوا ہے، جو نیند تم پر بھاری ہوئی ہے، اس کو دور کرو، اس کو دور کر کے نماز پڑھنے کے لیے آؤ۔ تو محترم سامعین، خشوع و خضوع میں سے یہ بھی ہے کہ ہم میں جو سستی ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے، ہمیں اس کو دور کر کے نماز کو آنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں کہا گیا ہے ایسے نمازیوں کے لیے ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو اپنے نمازوں میں سستی کرتے ہیں، یعنی نماز کو چھوڑ نہیں رہے بلکہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ایسے سستی کے ساتھ نماز ادا کرنے والوں کے لیے جہنم میں ویل نامی جگہ ہے۔ ویل جہنم کی سب سے نچلی ترین جگہ ہے۔ جب آدمی نماز کو سستی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کا جہنم میں یہ مقام ہے، تو سوچو جو آدمی مکمل طور پر نماز کو ادا ہی نہیں کرتا اسے کتنا دردناک عذاب ہوگا۔ میرے کیف محترم سامعین، ہم جب نماز کو آتے ہیں تو مکمل چستی کے ساتھ، نشاط کے ساتھ آنا چاہیے، سستی وغیرہ کو دور کرنا چاہیے۔ اور نماز میں خشوع و خضوع کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں
پہلے ہی سے تیار ہونا چاہیے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاة ولا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعلیکم السکینہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز قائم کرنے کے لیے آؤ تو دوڑ کر کے نہ آؤ، دوڑ کر کے بھاگ کر کے نماز کو نہ آؤ، بلکہ جب تم نماز کے لیے آتے ہو، نماز قائم کرنے کے لیے سکون کے ساتھ آؤ، آہستہ آؤ۔ وعلیکم السکینہ، یہاں تک کہ تم پر سکینت ہو، اطمینان ہو، سکون سے آؤ، اطمینان سے آؤ۔ تو محترم سامعین دیکھیے، نماز میں اگر ہم خشوع و خضوع چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ ہم نماز میں مکمل طور پر رب العالمین کے جانب متوجہ ہوں، یکسوئی کے ساتھ ہم نماز ادا کریں، تو ہمیں نماز کو پہلے ہی آنا چاہیے۔ جب اذان دی جاتی ہے اسی وقت ہمیں وہاں سے روانہ ہونا چاہیے، گھر سے روانہ ہونا چاہیے، دوڑ کر کے نہیں آنا چاہیے، بلکہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز ادا کرنا، نماز کے لیے آنا چاہیے، تاکہ ہمارے نماز میں بھی سکونت باقی رہے، ہماری نماز میں بھی وقار باقی رہے، اطمینان ہمارے نمازوں میں باقی رہے۔ اسی لیے سورہ جمعہ کی جو آیت ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو نماز کے لیے، جمعہ کے لیے دوڑ کر آؤ۔ بعض نے اس طرح ترجمہ کیا ہے، بہت سارے قرآن کے جو تراجم ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ دوڑنے کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، جبکہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر دوڑنے کا معنی صحیح نہیں ہے، کیونکہ نماز کے لیے دوڑ کر آنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ سعی کا ایک معنی ہوتا ہے کوشش کرنا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے اس کا معنی یہ ہے جب جمعہ کی نماز کے لیے، جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو ہماری مکمل کوشش یہ ہونا چاہیے سارے کاروبار وغیرہ کو چھوڑ کر کے ہم مسجد کو جائیں خطبہ سننے کے لیے، نماز کے لیے۔ تو بہرکیف ہمیں نماز کے لیے اطمینان اور سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ آنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور و معروف ہے، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحالت رکوع میں تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا رکوع میں گئے ہیں تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، بھاگتے ہوئے آئے، اور آ کر کے صف میں آنے سے پہلے ہی رکوع میں چلے گئے، صف میں داخل ہونے سے پہلے ہی رکوع میں چلے گئے، اور رکوع کی حالت میں چلتے چلتے آ کر کے صف میں شامل ہو گئے۔ جب نماز ختم ہو گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من الساعی، کہ دوڑ کر کے آنے والا کون ہے، دوڑ کر کے جس نے نماز میں شامل کیا اپنے آپ کو، وہ کون آدمی ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زادک اللہ حرصا ولا تعود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور ایک چیز سے منع کیا۔ دعا کیا دی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکرہ، رکعت پانے کی جو حرص تم میں ہے، جو تڑپ ہے، ثواب پانے کا، اجر پانے کا جو حرص تم میں ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ کرے اور برکت دے۔ جو تڑپ ہے رکعت پانے کا، نماز پانے کا، ثواب حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں اور آگے بڑھائے، تمہاری حرص کو اور زیادہ کرے۔ اور آپ نے فرمایا ولا تعود، لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا، یعنی کیا نہ کرنا، جو دوڑ کر آئے تھے، دوڑ کر کے جو آئے تھے یہ غلط تھا، اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، روکا کہ نماز کو اس طرح دوڑ کر کے آنا مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا، رکوع پانے سے رکعت مل جاتی ہے، اسی لیے انہوں نے صف میں آنے سے پہلے ہی رکوع کیا تاکہ رکعت میری چھوٹ نہ جائے، رکعت مل جائے۔ پہلے رکوع میں چلے گئے،
رکوع کی حالت میں آ کر کے صف میں شامل ہو گئے، تو ان کا یہ موقف تھا کہ رکوع پانے سے رکعت مل جاتی ہے، بلکہ کئی صحابہ اکرام کا یہی موقف تھا کہ اگر رکوع مل جائے تو اس سے رکعت مل جاتی ہے۔ تو محترم سامعین، نماز تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کر آنے سے منع کیا، اور رکعت پانے کی جو حرص تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تم میں ثواب حاصل کرنے کا جو جذبہ ہے اس میں اور آگے بڑھائے۔ تو بہر کیف نماز کے لیے جب ہم آتے ہیں خشوع و خضوع اور اطمینان کے ساتھ پہلے ہی سے ہمیں تیار ہو کر کے آنا چاہیے، اور اگر ہم چاہتے ہیں نماز میں خشوع و خضوع برقرار رہے، ہم نماز میں اللہ کی جانب متوجہ ہوں، یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کریں، تو ایک اہم چیز ہمیں یہ کرنا ہے، ہماری باہری جو زندگی ہے، یعنی ہمارے جو گھریلو مسائل ہیں، خاندان کے جو مسائل ہیں، دوستوں کے جو معاملات ہیں، ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو بہتر بنائیں، لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، بیکار باتوں میں نہ پڑیں، لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ میں نے شروع میں جو آیت کریمہ پڑھی ہے اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کامیاب ہونے والے ایمان والے وہ ہیں جو نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آپ یہاں پر غور کریں، قرآن میں جہاں کہیں بھی نماز کا تذکرہ ہے اس کے فوری بعد اللہ نے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو نماز کے بعد اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر فوراً کیا ہے، لیکن یہاں پر دیکھیے اللہ نے نماز کا ذکر کیا کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں ایمان والے، کامیاب ہونے والے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ایمان والے لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا۔ تو مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ نماز کو خشوع کے ساتھ وہی لوگ ادا کرتے ہیں جو لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بیکار کاموں سے، بیکار باتوں سے۔ لغو کس کو کہتے ہیں؟ ایسی باتیں، ایسے کام جس کا نہ تو دنیاوی کچھ فائدہ ہے نہ اخروی کچھ فائدہ ہے، دنیا میں بھی کچھ فائدہ نہیں، آخرت میں بھی کچھ فائدہ نہیں۔ ایسی بیکار باتیں، بیکار کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر ہم ان لغویات سے بچتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نمازوں میں خشوع پیدا کرے گا۔ ایک اور جگہ بھی اللہ نے فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، کہ جب جنتی لوگ جو ہے جہنمی لوگوں سے پوچھیں گے ارے تم تو دنیا میں اچھے تھے، نیک تھے، اچھے لوگ تھے، اچھے کام کیا کرتے تھے، لیکن تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم اچھے تو تھے لیکن دنیا میں نماز قائم نہیں کیا کرتے تھے، نماز پڑھا نہیں کرتے تھے اور مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بیکار کی گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ مصروف رہا کرتے تھے، لغو کاموں میں، لغو باتوں میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اسی بنا پر ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نہ ملی، نماز نہ پڑھنے کی بنا پر آج ہم جہنم میں ہیں۔ تو محترم سامعین، لغویات سے اگر ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، بیکار باتوں، بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو یقیناً ہماری نمازوں میں خشوع پیدا ہوگا۔ ورنہ ہم کھڑے نماز میں ہیں لیکن باہر کی چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں، فلاں کے ساتھ میرا ایسا تعلق ہے، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے میرے بارے میں ایسا کہا۔ تو ساری باہر کی باتیں جو بھی لغویات ہیں، ان لغویات کے ذریعے سے شیطان ہماری توجہ کسی اور طرف مائل کرے گا، نماز میں ہمارا ذہن نہیں ہوگا، ہمارا خیال نہیں ہوگا، شیطان کسی اور طرف مائل کرے گا۔ اور نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے ایک اہم چیز یہ بھی ہے، ہم جب نماز کے لیے صف میں کھڑے ہوتے ہیں ہمارا یہ تصور ہونا چاہیے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اسی کو احسان کہتے ہیں، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو اس تصور کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ
کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہارے سامنے ہے، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ تصور تمہارا ہونا چاہیے۔ اگر تم یہ تصور لا نہیں سکتے تو کم از کم یہ تصور ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری حرکت پر اللہ رب العالمین کی نظر ہے، تم جیسے نماز پڑھ رہے ہو اسی طرح اللہ رب العالمین توجہ سے تمہاری نماز کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین سے بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے جب بندہ نماز میں کھڑے ہو کر الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمیدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ گویا کہ اللہ رب العالمین ہمارا جواب دے رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے نماز کی حالت میں بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ بندہ جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے دعا کر رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے۔ ایک تو بندے نے سب سے پہلے یہ وعدہ کیا، اے اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کروں گا، تجھی سے مدد طلب کروں گا، اور بندہ یہ دعا کر رہا ہے اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جو گمراہ ہو گئے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے مجھ سے دعا کی، میرے بندے نے مجھ سے سوال کیا۔ جب بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین مجھے ضرور بے ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو محترم سامعین، آپ دیکھیں دنیا کا کوئی بڑا بادشاہ ہے، اس کے سامنے جب ہم جاتے ہیں کس طرح ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یا پھر ہم جن لوگوں کو دیکھتے ہیں جب کسی بڑے آدمی کے پاس، بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، مکمل ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اللہ رب العالمین سے بات کرنے کے لیے آئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، تو سوچئے ہمیں کس طرح مکمل یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ کھڑنا چاہیے۔ اور اسی طرح نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے ہمارے ذہن میں میدان محشر کی عکاسی ہونا چاہیے، یعنی میدان محشر کو، قیامت کے دن کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ جیسے ہم دنیا میں صف باندھ کر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قیامت کے دن بھی ویسے ہی کھڑے ہونا ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ روز قیامت جبریل امین، سارے کے سارے فرشتے، انبیاء، تمام انسان صف باندھ کر کے کھڑے ہوں گے۔ تو ہمیں میدان محشر کو یاد کرنا چاہیے۔ آج ہم دنیا میں کھڑے ہیں صف باندھ کر، ایک دن ایسا بھی آئے گا میدان محشر میں ہم تمام کو صف باندھ کر کے کھڑا ہونا ہے۔ علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ ایک بڑی بہترین بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں ان للعبد موقفین بین یدی ربی، فرماتے ہیں کہ ایک مومن بندے کے لیے دو طرح کا قیام ہوتا ہے، دو طرح کا قیام، موقف فی الدنیا و موقف فی الآخرہ۔ ایک قیام تو دنیا میں یعنی بحالت نماز میں، اور ایک قیام جو ہے آخرت کا قیام یعنی میدان محشر میں۔ فمن استقام موقفه فی الدنیا وهو فی الصلاة استقام موقفه فی الآخرہ۔ دیکھیے کیا بڑی بہترین بات ہے، فرماتے ہیں جس کا دنیا کا جو قیام ہے، دنیا کا جو قیام ہے، نماز کا قیام، اگر یہ قیام بہتر ہوگا تو اس کا آخرت کا قیام بھی بہتر ہوگا۔ میدان محشر کا جو قیام ہے، میدان محشر میں جو صف بندی ہماری ہونے والی ہے، اگر ہماری صف یہاں کی بہتر ہے، یہاں کی درست ہے، تو پھر ہماری وہاں کی صف بھی درست ہوگی۔
تو محترم سامعین، ہمارے ذہن میں میدان محشر کی عکاسی ہونا چاہیے، میدان محشر ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جب ہم نماز کو آتے ہیں، نماز کے لیے سب باندھتے ہیں، جیسے ہم یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، بالکل اسی طرح میدان محشر میں بھی کھڑا ہونا ہے۔ اسی طرح میں آخری بات، دو باتیں بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ نماز کے جو اذکار ہیں، دعائیں، ہمیں ان کا ترجمہ پڑھ لینا چاہیے، دعاؤں کو سمجھ کر کے یاد کر لینا چاہیے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ ہے اور جو مشہور سورتیں ہیں، سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ کوثر، یہ جو مختصر سورتیں ہیں، ان سورتوں کو ترجمے کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو نماز کے جو اذکار ہیں ان کا معنی ہی پتہ نہیں۔ جب ہمیں معلوم نہیں کہ ہم رکوع میں کیا پڑھ رہے ہیں، سجدے میں کیا کر رہے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں، تشہد کے معنی کیا ہیں، تشہد میں جو پڑھ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے، تو پھر ہمارا ذہن نماز میں باقی نہیں رہے گا۔ شیطان ہمیں ادھر ادھر کی جو چیزیں ہیں ان میں شیطان ہمیں بہکا دے گا۔ اگر ہم ذکر و اذکار کو سمجھیں گے، نماز کے جو اذکار ہیں، مشہور و معروف جو صورتیں ہیں، اگر ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، ان کے معانی و مفاہیم کو سمجھیں گے، تو ہماری توجہ جو ہے مکمل طور پر ذکر و اذکار کی طرف ہوگی، صورتوں کی جانب ہوگی۔ جب ہم ساری چیزیں سمجھیں گے تو ہمارا دل جو ہے ادھر ادھر مائل نہیں ہوگا، ہمارا ذہن منتشر نہیں ہوگا۔ آخری جو بات ہے، ہم جب نماز ادا کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ یہ ہماری آخری نماز ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک صحابی رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑی مختصر اور جامع نصیحت کیجیے، مختصر بڑی جامع نصیحت کیجیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاتک مودع، کہ جب تم نماز کے لیے قیام کرو، نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرو، تو یہ سوچ لینا کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے، یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ جب بھی تم ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے یہ دنیا کی میری آخری نماز ہو، مجھے عصر کی نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ عصر کے لیے آؤ تو سوچو کہ یہ میری آخری نماز ہے، مغرب تک مجھے مغرب کی نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ اگر ہمارے ذہن میں اس طرح کا خیال رہے گا تو پھر ہماری نماز میں خشوع اور خضوع برقرار رہے گا، خشوع باقی رہے گا۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی آدمی جرم کر بیٹھے اور اسے پھانسی کی سزا سنا دی جائے اور اسے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے، وہ کس طرح خشوع کے ساتھ نماز ادا کرے گا؟ 2 رکعت اسے پڑھنے کا موقع مل جائے تو اس کی زندگی کا وہ آخری وقت ہوگا، وہ کتنا خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے گا۔ یہ 2 رکعتیں یہ زندگی کی آخری رکعتیں ہیں، اب مجھے مرنا ہے، اللہ کے پاس حساب دینا ہے، میرے نیکیاں بہت کم ہیں، ہو سکتا ہے یہ 2 رکعت مجھے کامیاب کر دے۔ مکمل خشوع کے ساتھ وہ آدمی نماز ادا کرتا ہے۔ تو ساتھیو، اگر ہمارے ذہن میں یہ تصور ہوگا کہ یہ ہماری دنیا کی آخری نماز ہے تو پھر ہماری نماز میں خشوع و خضوع برقرار رہے گا۔ میرے کیف محترم سامعین، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع کا ہونا لازم ہے، ضروری ہے۔ بغیر خشوع کے ہماری نمازیں اللہ کے نزدیک غیر مقبول ہیں، لہذا ہمیں اس کی سخت ضرورت ہے۔ آج ہم نماز کو تو آتے ہیں لیکن ہماری نمازیں ہمیں کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں، بہت سارے برائیاں بھی انجام دیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، گانے سنتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں اور سود وغیرہ کھاتے ہیں، حرام کمائی کھاتے ہیں۔ تو ہماری نمازیں ہمیں گناہوں سے کیوں نہیں بچا رہی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ نماز کو جیسے ادا کرنا ہے ویسے ہم نمازیں ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو محترم سامعین، نماز میں خشوع و خضوع کا ہونا لازم ہے، ضروری ہے، تبھی جا کر یہ نماز اقامت صلاۃ کہلائے گی۔ میرے کیف، میرا جو عنوان ہے اقامت صلاۃ، معنی و مفہوم،
یہ اور بھی بڑا مضمون ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں جو اس سے تعلق رکھتی ہیں۔ میں انشاءاللہ آنے والے جو خطبات ہیں ان میں اور بھی بیان کروں گا اقامت صلاۃ کا معنی مفہوم، اور بھی جو چیزیں بیان کرنے کی ہے کہ اوقات مقررہ پر نماز ادا کرنا، با جماعت نماز ادا کرنا، یہ بھی اقامت صلاۃ میں سے ہے۔ میں انشاءاللہ اپنے اگلے خطبات میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کتاب و سنت کی باتوں کو سننے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم أكبر.